ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। खुश आमदेद नाजरीन, ब्रिजेस अमेरिका के 45वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। तो आज जिस मुद्दे पे हम लोग बात करना चाहते हैं वो ये कि ये जो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं मुल्क में, हिंदुस्तान में, और एक नफरत की लहर और ये वो, और हर थोड़े दिन के बाद एक नया मुद्दा, एंटी मुस्लिम मुद्दा आ जाता है, जिस पे पूरा कम से कम नॉर्थ इंडिया, मेरे ख्याल में साउथ इंडिया के लोग ज़रा पढ़े लिखे होते हैं और तो वो तो उसमें नहीं फंसते, मगर नॉर्थ इंडिया के लोग उसमें फंस जाते हैं। और ऑफ कोर्स गोदी मीडिया तो फिर पागल ही हो जाता है। मैं आपको कुछ और बात बताने वाली हूँ जो इससे ऊपर उठ के है कि जहाँ पर ये ग्रुप बना हुआ है, बन गया है आहिस्ता आहिस्ता, जो सोशल मीडिया पे ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर है और आपका रेडिट है, क्लब हाउस है, इंस्टाग्राम, इस पे बेहद वो सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। और इस पर जो वो अपनी आपस में बात कर रहे हैं, तो वो जब मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया तो एक बड़ी अजीब और बड़ी परेशान कुन तस्वीर निकल के आ रही है उसमें से। तो उसका लुब्बे लुबाब ये है, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगी। पहली बात तो ये वो लोग हैं जो अपर कास्ट हैं, ब्राह्मण हैं और अपर कास्ट हिंदू हैं, यंग हैं, और ये वेल टू डू लोग हैं। वो लोग हैं जो बीजेपी और आरएसएस को बड़ा नरम समझते हैं। वो समझते हैं कि ये लोग तो बहुत ही इनसे तो हिंदुत्व कुछ होगा ही नहीं, हिंदुत्व आगे ही नहीं बढ़ेगा। और ये समझते हैं कि वो लोग तो दूध में पानी मिला करके बेच रहे हैं। और इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, उससे आपकी बात समझ में आ जाएगा कि वो लोगों को क्या कहते हैं। जैसे कि वो बीजेपी को कहते हैं कि भीम जिहादी पार्टी, भीम जिहादी पार्टी, मतलब ये कि ये लोग प्रो दलित हैं, प्रो मुस्लिम हैं और जिहादी हैं और उस तरह की पार्टी है, ये इनकी सोच है। और मोदी साहब को ये कहते हैं कि ये मौलाना मोदी हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट हैं, ये उनके लिए, ये मुसलमानों और दलितों के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह की जो बात है वो उनके दिमाग, आजकल उनके डिस्कशन में ये चल रहा है कि ये लोग तो सियासत कर रहे हैं, ये लोग हिंदुत्व नहीं ला रहे हैं, ये सियासत कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आपको बता दूं, क्योंकि इसमें जो बात असल में निकली एट द एंड वो बड़ी परेशान कुन है। मगर पहले मैं इन लोगों को बता दूं ये कौन से लोग हैं। मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कहाँ सोशल मीडिया पे कौन से इनके वो हैं, ये बात करते हैं। और इनके ग्रुप्स का नाम है इंटरदेसी फेथ या देसी इंटरफेथ, और स्लेव्स ऑफ एचआर, हिंदू राष्ट्र, और कुटुंब, और KOO। इन पे अब ये इनके ग्रुप्स हैं जिसमें ये बात करते हैं। जो मेन बात है वो ये कि इसमें अपनी आईडी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि फिर ये पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये हेट स्पीच हो जाएगी। और अभी कुछ लोग ये पकड़े गए थे क्योंकि इन्होंने एक मिस्टेक की, एक गलती ये की कि इन्होंने वो जो 2 ऐप्स बनाए थे, बुल्ली बाई और सली डील ऐप्स बनाए थे, जो मुसलमान औरतों की नीलामी के बारे में थी। तो क्योंकि वो एक ऐप इन्होंने बनाया था और पुलिस वालों ने उसको, हिंदुस्तान की पुलिस ने उसको, महाराष्ट्र की पुलिस ने उनको फॉलो करके उनको पकड़ लिया था, तो उनमें से कोई 6 लोग पकड़े गए थे। बाकी लोग अंडर एज थे, वो बालिग भी नहीं थे, तो उनको छोड़ दिया। मगर जो 6 लोग पकड़े गए उसमें से 5 तो अपर कास्ट हिंदू थे, मेन, ये ज्यादातर मर्द हैं उसमें, और उसमें एक औरत भी थी। ये बड़ी शर्म की बात है कि बुल्ली बाई और सली डील, जिसमें औरतों की नीलामी की बात हो रही है, उसमें औरत भी शामिल थी। खैर, तो ये इनका मैं आपको कैरेक्टर बता दूं कि इनका जो आइडियल है वो है परशुराम, लॉर्ड परशुराम, जो कि एक मिथिकल कैरेक्टर है, एक ब्राह्मण है जो वॉरियर है, जो योद्धा है, और जिसने हजारों लाखों
क्षत्रियों کا قتل کیا تھا، اور جو کہ بڑا رائچس ہے اور بڑا ڈیمانڈنگ ہے اور بڑا سیکشولی ایکٹیو ہے. تو یہ پرشورام کے بھگوان یا لارڈ پرشورام کے بھکت ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جب ہندوتو آئے تو ان لوگوں کو پرشورام بننے کا پورا چانس ملے. یہ دلتوں کے لیے جو ریزرویشنز ہیں اس کے بے حد خلاف ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ساری ریزرویشنز جو ہیں وہ ہٹا دینی چاہیے، اور مسلمان مرد اور عورت کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے اپنا ووٹ دینے کا. اور یہ دلتوں کو بلو کاکروچ کہتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ دلت جو ہیں بلو رنگ کے اسکارف پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، تو یہ بلو کاکروچ کہتے ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ بدھا جو ہے صرف برہمن بدھا ہو سکتا ہے اور کوئی بدھا نہیں ہو سکتا. خاص طور پہ امبیدکر تو ہو ہی نہیں سکتے بدھسٹ. اوکے، تو باقی یہ ہے کہ یہ کاسٹ کی جو جاتی واد کی جو لکیریں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بی جے پی اور آر ایس ایس جو ہیں ان کو مدھم کر رہی ہیں، ان کو ملا رہی ہیں ایک دوسرے سے. حالانکہ وہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے، مگر ان کے دماغ میں یہ ہو رہا ہے کہ بالکل جو سسٹم آنا چاہیے ہندو راشٹر کا وہ سخت وہی ہونا چاہیے جو ہزاروں سال پہلے ہوتا تھا مہا بھارت کے زمانے میں اور رامائن کے زمانے میں. وہی سسٹم ہونا چاہیے، اور کاسٹ جو ہے اپنی جگہ ہونی چاہیے، اور برہمن سپیریئر ہونا چاہیے، پورا ایٹ دا ٹاپ آف دا لائن ہونا چاہیے، اور جو دلت ہے وہ اچھوتی ہونا چاہیے، اور عورت کی بھی اپنی جگہ ہونی چاہیے. یہ عورتوں کے بھی خلاف ہیں. تو فار ایگزامپل جیسے ہندو عورت کے بھی خلاف ہیں کہ بھئی خاص طور پہ وہ عورتیں جو پڑھی لکھی ہیں، جو فیمنسٹ ہیں، جنہوں نے اپنا کسی شعبے میں اپنا مہارت حاصل کی ہے، جو کام کرتی ہیں، اور خاص طور پہ وہ عورتیں جو دوسری عورتوں کے لیے کام کرتی ہیں، ان کو کسی مصیبت سے، کسی گڑھے میں سے نکالتی ہیں، ان کے لیے لڑتی ہیں، ان کے یہ بہت بے انتہا خلاف ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی عورتوں کو، پہلی بات تو عورتوں کو کہ جلدی شادی ہونی چاہیے، زیادہ نہیں پڑھانا چاہیے، اور کچھ کپڑے وغیرہ وہ اس طرح کے اپنی مرضی کے کپڑے پہنے تو ان کے ساتھ سختی برتنی چاہیے. جو فیمنسٹ ہندو عورت اب دوسری عورت کے لیے لڑتی ہے وہ اپنے مرد کو شرمسار کرتی ہے. تو خیر یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، مگر میں نے یہ جو ویڈیو بنایا کیونکہ یہ میں ان کو دیکھ رہی ہوں، یہ ان کی آئی ڈی نہیں ہوتی ہے، یا ان کی آئی ڈی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ کوئی تقریباً 30,000 لوگ اب تک جمع ہو گئے ہیں. کم سے کم وہ جہاں تک میں پہنچ پائی ہوں 30,000 لوگ کے قریب یہ ہیں، اور یہ بڑھ رہے ہیں. اور جو سب سے اس میں تکلیف دہ اور پریشان کن بات ہے وہ یہ کہ اپنی عورتوں کے بارے میں، جو پڑھی لکھی عورت ہے ہندو، اس کے بارے میں تو جو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، مگر ان کے دماغ میں جو ان کی فینٹیسی ہے اور جنسی فینٹیسی ہے، میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتی ہوں، جس میں تشدد بھی ہے، اس میں مسلمان عورت کا دخل ہے. یہ ہر طرح سے مسلمان عورت کو پاور اس کے اوپر اپنی طاقت آزمانا چاہتے ہیں، ہر طرح کی طاقت. تو یہ بڑی پریشان کن چیز ہے، کیونکہ وہ ابھی تک ان کی پہنچ سے دور ہے. دلت عورت کو تو انہوں نے زیر کر لیا ہے، اس کے اوپر تو ان کا پورا اختیار ہو گیا ہے بہت سی دلت عورتوں کے اوپر. مگر مسلمان عورت اب ان کی فینٹیسی میں آ گئی ہے، اور یہ ان کے اوپر اپنی طاقت آزمانا چاہتے ہیں. اور جب میں طاقت کی بات کرتی ہوں تو جیسے تشدد، جنسی تشدد اور ساموہک بلاತ್کار یا گینگ ریپ ٹائپ کی چیز، یہ آزمانا چاہتے ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو راشٹر کی پہچان جبھی ہوگی جب ہر طرح کی عورت ان کے نیچے آ کر کے بیٹھ جائے گی، ان سے نیچے ہو جائے گی، ہندو عورت بھی، اور مسلمان عورت کے اوپر ان کا پورا قبضہ ہو جائے گا. تو میں نے جو یہ بات کی، تو یہ بڑی پریشان کن بات ہے. تو میں جو میسج دینا چاہ رہی ہوں مسلمان والدین کو، کہ اس وقت، آج کا وقت مذہبی
اور اقتصادی کلچرل سمبلز کے لیے لڑنے کا نہیں ہے. یہ حجاب اور برقع ان چیزوں کے لیے لڑنے کا نہیں ہے، کیونکہ جو خطرہ لاحق ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو اپنی بیٹیوں کی جان اور ان کی عزت کی حفاظت کرنا آپ کا کرم ہے، آپ کا دھرم ہے، اور آپ ان کو اس چیز سے، ہونے والی چیز سے، آنے والے دور سے بچائیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کے لیے یہ جب کسی عورت کو، مسلمان عورت کو دیکھتے ہیں حجاب میں یا برقعے میں، تو بڑی جلدی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ یہ سامنے موونگ ٹارگٹ ہے. وہ ایک مسلم عورت جو حجاب پہنی ہوئی ہے، جو برقع پہنتی ہے، وہ ایک ان کے لیے موونگ ٹارگٹ ہے. بڑا آسان ہے ان کو اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا، کیونکہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے بہت جلدی. تو یہ میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتی تھی کہ جو باقی جتنی چیزیں ہو رہی ہیں اینٹی مسلم، بلڈوزر بھی، اور یہ جو گیان واپی مسجد ہے اور تاج محل کے نیچے یہ ہے وہ، یہ سب ایک اسموک اسکرین ہے، یہ ایک ملمہ ہے. پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے. اور ابھی جس طرح کی بربادی آپ نے سری لنکا میں دیکھی، اس طرح کی آنے والی ہے. اس کو یہ پوری طرح استعمال کریں گے، پوری طرح استعمال کریں گے. وہ ایسی نہیں آئے گی. تو اس کے بارے میں آپ سے بعد میں بات کروں گی. مگر اس وقت مسلمان والدین سے میری گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کی عزت اور ان کی زندگی بچائیں. ان کو یہ جو موونگ ٹارگٹ ہے، وہ تصویر نکال لیں، ان کو بننے نہ دیں گے. السلام علیکم، نمستے، گڈ ڈے. ناظرین، آپ کو ہمارا پروگرام اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں. شکریہ.